اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقین قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ کہا مدین والوں نے سوائے اس کے نہیں کہ آپ ہو ان لوگوں میں سے جن پر جادو کیا گیا ہے، اور نہیں ہیں آپ مگر بشر ہو، انسان ہو ہماری طرح، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، بس گرا دے ہم پر ٹکڑا آسمان سے اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قال، کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ فکذبوہ، پس قوم نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ فاخذہم، پس ان کو پکڑا عذاب یوم الظلہ، سائے والے دن کے عذاب نے۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک تھا عذاب بڑے دن کا۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب غالب ہے اور مہربان ہے۔ اس رکوع کے اندر قوم مدین کا ذکر چل رہا تھا، جنگل والوں کا۔ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام ضعیف العمر تھے، عمر کا بھی تقاضا تھا، بوڑھے تھے۔ لوگوں کو توحید کی، اسلام کی، اللہ رب العزت کے پیغام کی دعوت دی، اور کہا کہ تم ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہ کرو، پورا پورا وزن کرو، لوگوں کو کام نہ دو، سیدھے ترازو کے ساتھ تولو، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ قوم والے بات مان لیتے، بجائے بات ماننے کے مدین والوں نے یہ کہا، قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو آگے سے یہ کہا، انما انت من المسحرین، کہ پختہ بات ہے کہ آپ ان میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہے، جادو زدہ لوگوں میں سے ہو آپ، علیہ باللہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اور آپ کی بیوی اور آپ کی 2 بیٹیاں، 3-4 لوگوں کے علاوہ پورا شہر ایک طرف ہے، پورا مدین۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ 3-4 لوگ سچے ہو، باقی پورا شہر جھوٹا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی تھی کہ وہی 3-4 لوگ جو تھے وہ سچے تھے، باقی سب کے سب جھوٹے تھے، سب کے سب اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھایا، لیکن ان کا اعتراض وہی تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو مشرکین کا اعتراض رہا۔ وہ کون سا اعتراض تھا؟ وہ یہ کہ وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے آپ مگر آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ انسان ہو، آپ نبی کیسے بن گئے؟ نبی، ان کا یہ ذہن تھا جو مشرکین مکہ کا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے، پیغمبر جو ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا، وہ بشر نہیں ہوتا، آپ تو انسان ہو۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو فرمایا تھا نا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسے رسول ہیں آپ تو کھانا کھاتے ہو، آپ تو بازار میں چلتے ہو، آپ کی تو ضروریات ہیں، آپ کیسے رسول ہو؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس رسول فرشتے آتے، نوری فرشتے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے اتار دیتا نبی بنا کر، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کے اوپر بسنے والے اگر فرشتے ہوتے، رہنے والے اگر فرشتے ہوتے، تو ان کے پاس نبی اور پیغمبر بن کر بھی فرشتے آتے،
چونکہ زمین کے اوپر رہنے والے انسان ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں، تو اس لیے ان کے پاس جو پیغمبر آئے وہ بھی انسانوں میں سے آئے، وہ بھی بشر آئے۔ تو ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، اور پھر آگے انہوں نے الزام لگایا، کہا کہ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم گمان کرتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہو، العیاذ باللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ آپ جھوٹوں میں سے ہو، قوم کا بھی عمر کا بھی لحاظ نہ کیا، بزرگ آدمی تھے، ضعیف العمر تھے، عمر کا لحاظ بھی نہ کیا، شرافت کا لحاظ بھی نہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے کردار کو بھی نہ دیکھا کہ جس نے کبھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جھوٹوں میں سے ہو، اور پھر کہنے لگے کہ اگر آپ سچوں میں سے ہو تو پھر آسمان سے ٹکڑا گراؤ جس کے متعلق آپ ہمیں ڈرا رہے ہو، کیا آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا، اس عذاب کو لاؤ، آسمان سے ٹکڑا گرا دو اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کام کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے یہ کہا کہ اگر آپ سچوں میں سے ہو، آپ اللہ کے پیغمبر ہو، تو پھر ہمارے اوپر عذاب لاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میرے بس میں نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں آپ جلدی کر رہے ہو اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا تمہارے اوپر عذاب ڈال دے گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ قال ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا جو تم کر رہے ہو۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا آیا کہ سخت گرمی تھی، سخت گرمی کے اندر ان کو سانس لینا مشکل ہو گیا، پوری کی پوری قوم کو سانس لینا مشکل۔ مفسرین نے لکھا کہ سانس لینا اتنا مشکل ہو گیا کہ جو شخص پانی پی رہا تھا اس کے لیے بھی سانس لینا مشکل تھا، جو شخص پانی پی کے ہٹا اس کے لیے بھی سانس لینا مشکل تھا، جو شخص پانی نہیں پی رہا تھا اس کے لیے بھی سانس لینا مشکل تھا، ہر ایک کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے سانس لینا مشکل تھا، سوائے ان چند لوگوں کے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی سانس عام روٹین کے مطابق چل رہی تھی۔ پھر اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، پھر اس ٹکڑے نے سایہ ڈالا، پھر اس سائے کے نیچے کچھ لوگ آ کر کھڑے ہوئے، جو کچھ لوگ آ کر کھڑے ہوئے تو ان کا سانس صحیح چلنے لگ گیا۔ جب سانس صحیح چلنے لگا تو اس نے دوسروں کو آواز لگائی کہ ادھر آ جاؤ، یہاں تو سانس صحیح چل رہا ہے، تو لوگ وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے پھر سارے کے سارے نافرمان اللہ رب العزت کے اکٹھے ہو گئے، پھر ان کی سانسیں بھی صحیح چلنی شروع ہوگی، پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں بلا لیا، پھر وہیں پر پھر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت کے آسمان سے جو بادل کا ایک ٹکڑا آیا تھا، اسی بادل کے ٹکڑے کے اندر سے پھر آگ برسی اس قوم کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، پھر اسی آگ کے ذریعے یہ جل کر یہ ختم ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ وہی بادل جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اسی بادل نے آگ برسا دی۔ تو پانی یہ بھی نعمت ہے انسان کے لیے، لیکن جب یہ پانی حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہی عذاب بن جاتا ہے۔ دیکھ لیں سیلاب تو پانی ہوتا ہے، وہ بھی اس کے بغیر انسان کی زندگی بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ گیا تو یہی عذاب بن گیا۔ ہوا نعمت ہے اللہ رب العزت کی، لیکن جب یہ حد سے بڑھ گئی تو یہی عذاب بن گیا۔ قوم عاد کے اوپر عذاب کیسا آیا؟ تو فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَهُمْ، پس ان کو پکڑا، عذاب یوم عظیم، عذاب یوم الذلہ، سائے والے دن کے عذاب نے۔ یہ دن سائے والا دن تھا کہ جس دن بادل نے سایہ کیا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تھا یہ عذاب بڑے دن کا عذاب، بڑا عذاب تھا کہ اس کے اندر ایک بندہ بھی نہیں بچا، اللہ کا نافرمان ایک بھی نہیں بچا، سارے کے سارے ختم ہو گئے، مر گیا، ہلاک ہو گئے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، فرمایا کہ اس کے اندر نشانی ہے، عبرت ہے، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بات کو مانو، اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ
تم اللہ رب العزت کی بات کا انکار کر بیٹھو اور تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ نہیں ہے اکثر ایمان لانے والے، اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہر دور کے اندر ایمان لانے والوں کی تعداد کم رہی، اللہ کے ماننے والے کم تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کی بات کو جس نے بھی مانا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو جس نے بھی مانا، اللہ نے اسے کامیاب کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی بات کا جس نے بھی انکار کیا، اللہ کے نبی کو جس نے بھی جھٹلایا، اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے اندر بھی رسوا کیا اور آخرت کے اندر بھی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل میرے اور آپ کے سامنے آ جائے تو ہم دل و جان سے اسے تسلیم کریں